ہیلو ویور، میں اپنے چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کہانی کا نام ہے بھرم۔ شیدا آئے روز اپنے میاں سے مار کھا کر ہمارے گھر آ جاتی، بد دعائیں دیتی، کوسنے گالیاں، دادی حت الحکمان دلجوئی کرتی، امی اور چچی دودھ ہلدی پلاتی، کچھ پیسے مٹھی میں دباتی، بھلی چنگی ہو کر پھر اسی جہنم میں چلی جاتی مزید مار کھانے۔ یہ سمرا کا خیال تھا۔ دادی کے گاؤں سے تعلق تھا، سو دادی اس کا ہر ممکن خیال رکھتی۔ اب بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر کوسنے دے رہی تھی۔ میں نے بیزاری سے یہ منظر دیکھا اور سر جھٹک کے آگے چلی گئی۔ ارے اس ناس پیٹے نے مجھ پہ سوکن لا بٹھائی ہے جی، ساری زندگی میں اس کی غلام گیری کرتی رہی۔ ناک سڑک سڑک کر بات کرتی شیدا، قطعی قابل رحم نہ لگتی، اور آخر میں یہ صلہ۔ اس نے اپنی کھردری ہتھیلیاں پھیلا کر حاضرین سے رائے طلب کی۔ کہتا ہے تو منحوس عورت ہے۔ اب وہ منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ دادی نے تسلی دلاسے دے کر کچھ مٹھی گرم کر کے رخصت کیا۔ چند روز بعد سب اس کا لڑائی جھگڑا بھول گئے۔ میں نے اسے موتی بازار میں اسی ناس پیٹے اور مستنڈے کے ساتھ پھر شاپنگ کرتے دیکھا۔ وہ اور بچے خوش باش اور مسرور لگ رہے تھے۔ دونوں بچوں کے کپڑے اٹھا کر سر ہلا رہے تھے، پھر چاٹ کھاتے نظر آئے۔ میں تڑپ کے سر پر پہنچی۔ ہمارے گھر میں ٹینشن پھیلا کر لیلا مجنوں بنے ہوئے تھے۔ شیدا خالہ، شیدا خالہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر نے… میں نے گھور کر اس ناس پیٹے کو دیکھا جو شریف اور مسکین بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شادی کر لی ہے، اور غصے کی وجہ سے میری بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں جی، اس نے بڑا سا سر ہلایا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ تو میرے ساتھ بڑا چنگا ہے جی۔ اس نے شرماتے ہوئے بات مکمل کی اور بیٹے کو بھٹا خرید کر دینے لگی۔ تو بھی کھا لے ناس پیٹا، شودا اسے محبت سے کہہ رہا تھا۔ پہلے تو کھا لے، شیدا بھی شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کے درمیان اپنا آپ چبھت لگا، انتہائی احمق۔ غصے سے میں واک آؤٹ کر گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے ساری بات نمک مرچ کے ساتھ دادی کے گوش گزار کی۔ مسائل سننے کو ہم رہ گئے ہیں، آنسو صاف کرنے کے لیے آپ کا دامن فالتو ہے۔ دادی میری جذباتی تقریر متانت کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی، گویا مقابلے کی جج وہی ہوں۔ یہ شیدا خالہ کیسے روتی دھوتی ہمارے گھر آ جاتی ہیں، مارکیٹ میں یوں بن ٹھن کر شاپنگ کر رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا جوش عروج پر تھا۔ بس دادی، بائیکاٹ کریں ایسی عورتوں کا۔ میں نے انگلی اٹھا کر بات مکمل کی۔ عورتیں اپنا روپ بناتی ہیں، دنیا کے سامنے بھیس بنائے رکھتی ہیں۔ میری تقریر کے اختتام پر دادی نے تبصرہ کیا۔ کیوں دادی؟ میں حیرت زدہ تھی۔ تاکہ اپنا پندار قائم رہے، شریکوں میں مذاق نہ بنے، بچے مطمئن رہیں۔ دادی کی باتوں میں فلسفہ بولتا تھا، تجربہ جھلکتا تھا۔ اور عورتوں کی اپنی ذات، وہ کیسے مطمئن ہوتی ہے؟ مجھے دادی کی بات ہضم نہ ہو رہی تھی، سو لہجے میں استجاب کے ساتھ دکھ بھی در آیا۔ عورت اپنی ذات کی نفی کر کے ماں، بہن، بیوی بنتی ہے، ورنہ تو سجی سجائی گڑیا ہے۔ شو پیس، ہر عورت دو دو زندگیاں جیتی ہے۔ دادی اپنی عمر کا تمام تر نچوڑ میری ذات میں انڈیلنا چاہتی تھیں، مگر میں آج کل کی نمائندہ، میری مرضی میری زندگی کا سلوگن تھامے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں کینو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، سو میں اور سمرا اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مالٹے کی کاشوں پہ نمک مرچ چھڑکنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سمرا بھی اسی شوق میں ہمارے ساتھ تھی۔ ساتھ ساتھ پکس دیکھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ فرح آنٹی کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ جوان بیٹیوں کی ماں ہے؟ سمرا نے توصیفی انداز میں تبصرہ کیا۔ کیوں؟ میں مالٹوں کے شغل سے لطف اندوز ہونے کے بعد ناخن نیل پالش سے سجا رہی تھی، سو بے دھیانی سے بولی، یار تمہاری آنٹی یوں تیار رہتی ہیں جیسے رات کو بھی میک اپ کر کے سوتی ہیں تاکہ خواب میں آ کر بھی دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا دیں۔ سمرا تصویریں آگے پیچھے کر رہی تھی تو کبھی زوم۔ انکل کی محبت کا کرشمہ ہے جو ابھی تک جوان ہے تمہاری آنٹی۔ ہانیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ رہنے دو، انکل کا نام کبھی ان کے لبوں سے نہیں سنا۔ برسوں پہلے پاکستان آئے تھے، اب تو یہ اور ان کی فیملی انکل کے بغیر رہنے کے عادی ہیں۔ تو پھر یہ تیاری شیاری، یہ ٹیشن؟ سمرا کے انداز میں تجسس تھا۔ بند کرو یہ ٹاپک، مجھے دوستوں میں گھریلو معاملات کا ڈسکس کرنا نہیں پسند، سو ٹوک دیا۔ تاہم سمرا کا تبصرہ میرے دل میں اٹک گیا، اور یہ ہماری فطرت تھی، ہم پر منفی تبصرے یا رویے جلدی اثر انداز ہوتے ہیں، سو میرا دل ان سے پھیکا پڑ گیا۔ میری امی
دادی گھریلو خواتین تھیں۔ ہم بہنیں بھی حدود و قیود میں رہ کر فیشن کر سکتی تھیں۔ میں نے اپنی ارد گرد ایسی خواتین دیکھی تھیں جو بچوں کے جوان ہوتے ہی خود پر بزرگی طاری کر لیتی تھیں۔ جھلک دکھلاتے سفید بال، کھردری ایڑیاں، ہلکے رنگ کے لباس، ڈھیلے ڈھالے، سنجیدہ گفتگو۔ ایسے میں فرح آنٹی جو دادی کی بھانجی تھیں، کراچی میں مقیم تھی، ایسے حلیے کے ساتھ کم از کم ہماری فیملی میں بہت عجیب سی لگتی۔ کبھی کبھار ملنے آتی۔ دادی سے ان کا تعلق یوں تھا جیسے ماں بیٹی، یا پھر بہت گہری ہمراز سہیلیاں۔ ابو اور چچا ان سے چھوٹے تھے، سو ان کے روب میں رہتے۔ سمرہ اور ہانیہ ان کے قیام سے خوش ہوتیں اور میں بیزار۔ مجھے اپنے دائرے میں رہنا پسند تھا، اپنے نظریات سے پیار، اور ان کی شخصیت میرے نظریات سے ٹکراتی۔ امی، آپ بھی فرح آنٹی کی طرح نکسک سے رہا کریں، ہانیہ امی سے فرمائش کرتی۔ تمہاری امی اپنے وقت کی بڑی فیشنیبل خاتون تھی، کالج کی بہترین ایتھلیٹ، شادی کے بعد تمہارے ابا کے رنگ میں رکھ گئیں۔ چچی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ امی، آپ کا دل نہیں کرتا پہلے کی طرح بن ٹھن کر رہیں؟ نہیں بیٹا، بس تمہارے ابا کو نہیں پسند، سو عورت کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، امی نے افسردگی سے کہا۔ میں اسکول کالج کے ڈراموں اور تقریروں میں حصہ لیتی تھی، تمہاری دادی نے بولتی بند کر دی میری، چچی نے مزاحیہ انداز میں اپنی گھٹن بیان کی۔ میں نے خاموش نظر ان پہ ڈالی، مانگ نکال کر سیدھی چٹیا ان کے چہرے پہ ذرا سوٹ نہ کرتی، تاہم یہ دادی کا حکم تھا، اور ہلکے رگوں کے بدرنگ سے کپڑے پہنے وہ عام سی خاتون لگتی، نہ مقررہ، نہ پرجوش طالبہ، بس عام سی گھریلو عورت جس کی زندگی چار دیواری میں مقید تھی، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح۔ پھر فرح آنٹی اتنی مختلف کیوں تھی؟ شاید وہ جاب کرتی تھی، یا پھر ان کی سسرال یا حلقہ احباب۔ مجھے اور ہانیہ کو امی اور چچی کے سادہ لباس اور میک اپ سے عاری چہرے تو نظر آ گئے، مگر آنکھوں کی وہ چمک نظر نہ آتی جو ابو اور چچا کے نام پر بڑھ جاتی۔ یہ اپنے شوہروں سے ان کی محبت تھی، اور شوہروں کا دیا مان، جو وہ اپنا آپ وار کر ایک مختلف ماحول میں رہ رہی تھیں۔ میں، ہانیہ، عمران اور گڑیا مطمئن، بااعتماد، پرجوش بچے تھے، تو یہ ہمارے والدین کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی جو وہ بچوں کے مسائل میں مل کر سوچتے اور حل نکالتے۔ فرح آنٹی کچھ روز قیام کے لیے ہمارے شہر آئیں، ہر وقت سیر سپاٹے، ہلا گلا، ہنستی مسکراتی، نک سک سے تیار۔ آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، فکر، پریشانی؟ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ نہیں ہنی، 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کر گزار دو۔ وہ اپنے تراشیدہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں، لبوں پر ازلی مسکراہٹ۔ آپ کو کبھی کسی نے ہرٹ کیا؟ سمرہ نے اچانک سوال داغا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں نمی تھی یا میرا وہمہ؟ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ہنستے مسکراتے ہوئے چٹکلے چھوڑ رہی تھیں۔ کچھ ماہ بعد ان کی بیٹی کی شادی تھی، ہم سب مدعو تھے۔ ان کا گھر تھا یا محل، ہنس مکھ اور پر اعتماد بیٹیاں۔ میں بے دلی سے گئی تھی، مگر وہاں جا کر ایسا جی لگا، واپس آنے کو جی نہ چاہا۔ ماما نے ہمارے لیے اسٹرگل کی، جاب کی، کبھی کمی نہ ہونے دی۔ دونوں بہنیں ماں کی قربانیوں کا اعتراف کر رہی تھیں۔ فرح آنٹی بہترین میزبان تھی، ہر مہمان کو پروٹوکول دیتی۔ دادی اور ہم تو تھے ہی چیف گیسٹ۔ بھابھی، ایاز بھائی کب آئیں گے؟ کسی سسرالی نے استفسار کیا۔ آئیں گی بھی یا نہیں؟ کسی نے تنزن کہا۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، متانت کے ساتھ جواب دے کر آنٹی آگے چلی گئی۔ پرپل ساڑی میں ان کا سراپا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر شادی کے سارے فنکشن بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچے، اور اس کا کریڈٹ سب نے حتمی طور پہ فرح آنٹی کو دیا۔ مرد نامی سہارے کی ضرورت اس موقع پہ کتنی ہوتی ہے، ان بہنوں نے ذکر کیا تھا، نہ آنٹی نے۔ خاندان میں کئی ماہ ان کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ ہوتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ تبصرہ ضرور ہوتا، بیٹی کی شادی پر بھی ایاز نہ آیا، کیسا باپ ہے؟ وقت بنا پر لگائے اڑتا ہے، سو زندگی رواں دواں تھی۔ میں تعلیم مکمل کر کے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ فرح آنٹی کی دوسری بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ ملا، مصروفیات کی بنا پر میں نہ جا سکی، تاہم ہانیہ، گڑیا واٹس ایپ کے ذریعے اپڈیٹ کرتی رہیں۔ جیا اور اس کا شوہر ہر کام میں پیش تھے۔ فرح آنٹی کی تیاریاں عروج پر رہیں، جب اچانک غلغلہ اٹھا۔ ایاز انکل اپنی غیر ملکی بیوی اور نوجوانی کو چھوتے 2 بیٹوں کے ہمراہ وارد ہوئے تھے۔ سب اس سرپرائز پر حیران تھے، کچھ حاسد آنٹی کے چہرے کو کھوج رہے تھے، دکھ، صدمہ، کم مائگی یا بے اتنائی، مگر وہاں تو برف جمی تھی۔
لیزا کب سے پاکستان جانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا۔ انکل کی مسکراہٹ میں ٹھٹائی تھی۔ لیزا نامی عورت پھیلے پھیلے نقوش کی حامل تھی۔ بیٹے ماحول کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نازک صورتحال کے پیش نظر جیا اور تابش نے سارا ماحول نارمل کرنے کی صحیح کی تھی۔ میزبانوں کا نارمل رویہ دیکھ کر مہمان بھی ایاز انکل اور ان کی فیملی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ فرح آنٹی وہ اس مال میں کہیں نہ تھیں۔ قصہ مختصر، فریہ کی شادی خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ ولیمے سے اگلے دن سنا کہ فرح آنٹی کو برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ اتنی ہنسمکھ اور ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والی آنٹی مختلف مشینوں میں جگڑی کسی اور ہی عالم میں پہنچی ہوئی تھی۔ میری بچی کو کس بات نے اتنا دکھ پہنچایا؟ وہ تو بڑی باحوصلہ تھی۔ دادی بار بار چادر سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ فریہ اور جیا زد چہروں کے ساتھ ساکت کھڑی تھیں۔ ایاز انکل سنجیدہ تھے۔ تم بتاؤ ایاز، کیا ہوا تھا؟ ابو نے رنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئے، جیسے اس موضوع پہ بات کرنا گوارا نہیں تھا انہیں۔ بعد میں فریہ نے سسکیوں کے درمیان بتایا، پاپا نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہے۔ گھر انکل کے نام تھا، جب اپنے بیٹوں کے نام کر رہے ہیں۔ ماما نے ایک سوال کیا، کیا میری کوئی حیثیت وقت نہیں؟ ساری زندگی تمہارے نام پر بسر کی، بیٹیوں کو سمیٹ کر رکھا، آخر میں یہ صلہ؟ ہم دم بخود سن رہے تھے۔ پاپا نے کہا ہاں۔ فریہ رو پڑی اور پھر ماما یہ صدمہ سہ نہ پائیں تو وہ ہنسنا بولنا ہلا گلا اپنے اندر کی وحشت، تنہائی، سناٹے کو دور کرنے کی کوشش تھی۔ وہ خود کو ہنسمکھ اور لاابالی ظاہر کرتی تھیں، فیشن میں اپڈیٹ، تو دراصل یہ اس بے رخی اور بے اتنائی پر قابو پانے کی کوشش تھی جو اپنے شوہر سے انہیں ملتی تھی۔ چند دن بعد وہ عازم سفر ہوئیں، اپنی تنہائی، دکھ تنہا سمیٹ کر۔ ان کا خاموش مرکز دیکھ کر مجھے یاد آیا، عورتیں بھیس بنا کر رہتی ہیں تاکہ ان کا بھرم قائم رہے۔ اپنا بھرم ٹوٹنے پر فرح آنٹی خود بھی ٹوٹ گئیں۔ میرے آنسو ان کی قبر کی مٹی میں شامل ہو گئے۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔